محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست نعمت ہے۔ اس امت کو ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے کہ اس کتاب میں ہر چیز موجود ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کو کتاب ہدایت کہا گیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جو پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا مطلب، اس کا میننگ اور مفہوم ہے رہنمائی، رہبری، گائیڈ کرنا۔ تو قرآن انفرادی طور پر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ قرآن ہر دور، ہر زمانے اور ہر طرح کے حالات میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل فرما دیا جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ اللہ نے تورات میں نازل کیا، نہ زبور میں نازل کیا، نہ انجیل میں نازل کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کو نازل فرما دیا۔ اس سورت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سورت کا اسی لیے کئی نام ہے۔ فاتحۃ الکتاب بھی اس کا نام ہے، ام الکتاب یا ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ ام القرآن کا مطلب قرآن کی اصل، قرآن کی روح، قرآن کا مغز، قرآن کا خلاصہ، قرآن کا مکمل، قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اس سورت کا نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی سورت، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ یہ نام ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ اور سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن ہی میں سورہ فاتحہ کو بیان فرما دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ 7 مثانی، 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور وہ آیتیں ایسی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کو ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ دہرائی جانے والی 7 آیتوں کا تذکرہ، یعنی سورہ فاتحہ کا تذکرہ، اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم الشان میں بیان فرما دیا۔ اور اس قدر یہ 7 آیتیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس قدر دہرائی جاتی ہیں، اس قدر پڑھی جاتی ہیں کہ اس کی مثال اور اس کی نظیر کوئی نہیں دے سکتا۔ 1500 سال سے یہ امت ہر رکعت میں، نمازوں کی ہر رکعت میں، چاہے وہ نماز نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، 1500 سال سے یہ امت ہر رکعت میں ایک سورت کو ریپیٹ کر رہی ہے، بار بار اس سورت کو پڑھ رہی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی نمازی ہیں، سب اپنے نمازوں میں ایک سورت کی ریپیٹ کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس لیے یہ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ یہ پوری سورہ فاتحہ دعا ہے،
دعا کی صورت ہے، اور اس میں دعا بندہ مانگتا ہے سورہ فاتحہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور مانگتا بھی کیا ہے؟ ہدایت مانگتا ہے۔ ہدایت سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی، ہدایت سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والی جو چیز ہے وہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہدایت ہے، اور اس صورت میں ہدایت، ایک بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ پوری صورت دعا کی صورت ہے، اور کوئی بھی دعا ہو، قرآن کی بہت سی دعائیں ہیں جن کو قرآنی دعائیں بولتے ہیں، اور اسی طرح حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں جن کو مسنون دعائیں بولتے ہیں۔ چاہے قرآن کی دعائیں ہوں، چاہے مسنون دعائیں ہوں، کسی دعا کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو سن کر کے فوراً جواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت کی الگ الگ شکلیں ہیں، کبھی مرنے کے بعد وہ قبولیت ظاہر ہوگی، کبھی دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن ہر دعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ والی جو دعا ہے، اس دعا کے تعلق سے روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کا، ہر آیتوں کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کے طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے اپنے امور کو میرے ذمے سونپ دیا، مجھے مالک بنا دیا۔ جب بندہ پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ مشترک ہے، اس لیے کہ اس میں دو چیزیں، ایاک نعبد، یہ بندہ کا اقرار ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور یہ دعا ہے کہ ہم تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے میں نے اس کو سن لیا ہے، اور میں اسے ضرور نوازوں گا، میں ضرور اس کو دوں گا، یعنی وہ ہدایت مانگا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسی لیے آخر میں آمین ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صبح بھی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، شام میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ کسی اور ورد نہیں کرتے ہیں، کوئی اور وظیفہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہی ایک وظیفہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ صبح اور شام پڑھتے ہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ اس سورت کو صبح اور شام پڑھتے ہیں، کچھ اور وظیفہ نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اسی لیے اس سورت کا ورد کرتا ہوں، پڑھتا ہوں صبح و شام، کہ یہ سورت دعا کی سورت ہے، اور اس دعا میں اللہ تبارک و تعالی ہر آیت کا، ہر بات کا نقد جواب دیتے ہیں۔ کسی دعا کے تعلق سے یہ نہیں کہ فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اسی لیے روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر سانس میں پڑھنا چاہیے، ایک آیت میں ایک سانس میں ایک آیت، ایک سانس میں 2 آیت نہیں پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہے۔ ایک سانس میں صرف ایک آیت پڑھیے، دوسری سانس میں دوسری آیت پڑھیے، تیسری سانس میں تیسری آیت پڑھیے، ملا کر کے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ خلاف مسنون ہیں۔ عربوں میں آپ نہیں دیکھیں گے، چونکہ عرب کے لوگ عربی زبان ان کی مادری زبان ہوتی ہے، وہ معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں قرآن کا، اس لیے وہ کبھی آپ بہت الا ماشاء اللہ عرب کے لوگ جو قرأت پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہر آیت پہ رکتے ہیں۔ ہر آیت پہ رکنا یہ مسنون ہے،
بہتر ہے کہ ہر آیت پہ رکا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نہایت غور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ایک ایک آیت الگ الگ سانس میں پڑھی جائے، اس لیے کہ ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب بھی برابر دے رہے ہیں. اب ایک سانس میں 3 آیت اگر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کیسے ہوگا؟ غور کریں، کیسے جواب ہوگا جب 3 آیتیں لگاتار پڑھ دی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہر آیت پہ جو حدیث میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، کیسے جواب ہوگا؟ اس لیے سورہ فاتحہ کی مستقل ایک خصوصیت ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت ہے. اس کے پیش نظر ہر آیت کو الگ الگ سانس میں پڑھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھیان اور غور کر کے کہ ہدایت ہم اس صورت میں مانگ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ سے عبدیت کا اقرار کر کے، اور اللہ سے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہدایت مانگ رہے ہیں، رہنمائی مانگ رہے ہیں، رہبری طلب کر رہے ہیں. اربوں بلکہ کھربوں اگر کاؤنٹ کیا جائے تو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے کہ کتنا پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو. لیکن شرط وہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. صرف تلاوت ہوتی ہے، ہمارا پڑھنا دماغ حاضری کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کوئی امام تلاوت کر رہا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے. بازاروں میں ہے، آفسوں میں ہے، مارکیٹوں میں ہے، دکانوں میں ہے، گھروں میں ہے، کہ لوگوں میں ہے، کہیں ذہن بھٹک رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے جا رہے ہیں. یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اتنی جامع اور اتنی عظیم الشان سورہ فاتحہ کی دعا ہے، یہ دعا کیسے قبول ہوگی جب ہم اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے مکمل اللہ کی طرف دھیان ہوگا. اس دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اگر سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دعا مانگیں گے، ہدایت مانگیں گے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ملے گی. بات یہ چل رہی تھی کہ ہدایت جو ہے وہ قرآن پوری راہ ہدایت ہے، اور ہدایت یعنی رہنمائی کی کتاب ہے. یہ قرآن جو رہنمائی ہمارا کرتا ہے، انفرادی بھی کرتا ہے، اجتماعی بھی کرتا ہے، عام حالات کی میں بھی رہنمائی کرتا ہے، مشکل حالات میں بھی رہنمائی کرتا ہے. ایک آیت کی تلاوت کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں عبادت کرنے سے روکے، وسعی فی خرابها، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یہ آیت آج نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ آج سے 1500 سال پہلے مکۃ المکرم مدینۃ المنورہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. 1500 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ نے جو اس وقت فرمایا تھا وہی کچھ ہمارے سامنے ہے. آج ہمارے سامنے اس آیت کی تشریح آ رہی ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے کون کون روک رہے ہیں، کون مسجدوں کے دشمن ہیں، کون مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون مسجدوں پہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، کون مسجدوں پہ تالا لگا رہے ہیں، کون نمازوں کے مخالف ہیں، کون نمازوں کے دشمن ہیں، کس کو نماز سے چڑ ہے. آج کا منظرنامہ اور آج کے حالات اور یہ آیت کا مفہوم اور معنی اور مطلب، قرآن پر یقین بڑھ جاتا ہے. قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی، قرآن کی حقانیت پر جو ایمان ہے وہ ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ کتاب کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. اللہ ہی اس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں کہ 1500 سال بعد کچھ ہونے والا ہے. قرآن میں اس کو بھی بتا دیا گیا کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا کہ لوگ مسجدوں سے روکیں گے، مسجدوں کو گرانے کی کوشش کریں گے. 2 سال میں اسرائیل نے 2500 مسجدوں کو غزہ کے اندر مسمار کر دیا ہے میزائل کے ذریعے سے. مسجد اقصی میں ایک وقت تھا کہ عیسائیوں نے 80 سال تک نماز پڑھنے نہیں دی.
80 سال کے بعد جب ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، 80 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصی کو آزاد کرائے اور پہلی نماز عصر کی نماز ادا ہوئی. 80 سال کے بعد نماز ہوئی مسجد اقصی میں جو قبلہ اول ہے. آج بھی قبلہ اول مسجد اقصی دشمنوں کے یلغار میں ہے، ان کے نشانے پہ اور ٹارگٹ پہ ہے. وہ ان کا بس چلے تو مسجد اقصی کو ایک دن میں گرا دیں. نمازیں پڑھنے کے لیے نمازی اکٹھا ہو جاتے ہیں جمعہ کے دن، عید بقرعید میں. ان کی فوجیں وہاں ہلہ کرتی ہیں، ہنگامہ کرتی ہیں، نماز میں ڈسٹرب کرتی ہیں. بھگا تو نہیں سکتی ہیں، بھگا نہیں پاتی ہیں، کبھی کبھی روک بھی دیے ہیں، لیکن مکمل وہ لوگ نمازیوں کو ٹارچر کرتے ہیں، نمازیوں کو پریشان کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. ہم سے زیادہ آپ لوگ خبر سنتے ہیں اور جانتے ہیں مسجد اقصی کی حالت. ایک وقت تھا کہ تاتاریوں نے 2.5 لاکھ مسجدوں کو گرایا تھا. تاتاری جب فتنہ اٹھا تھا تو صرف مسجدیں ٹارگٹ پہ. یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی خبریں ہیں، پہلے سے یہ ہوتا آیا ہے. 2.5 لاکھ مسجدوں کو تاتاریوں نے. بغداد جو علم کا مرکز تھا، خلافت کا مرکز تھا، دارالخلافہ بغداد تھا عراق میں. بغداد کے اندر وہ جامع مسجد کی جس جامع مسجد میں عباسی خلیفہ جو خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اس مسجد میں تاتاریوں نے سور لا کر کے کاٹا تھا اور خون سے محراب و منبر کو رنگ دیا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ جانور نجس العین ہے، مسلمان اس سے بھاگتے ہیں. اس کا خون جو ہے منبر و محراب پر چھڑکا گیا تھا. مسجدیں پہلے سے ٹارگٹ. ایک وقت تھا اور پہلے اگر قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اس نے بین لگا دیا تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ کھلے میں پڑھ سکتا، نہ اندر پڑھ سکتا، نہ باہر پڑھ سکتا، نہ گھروں کے اندر پڑھ سکتا. ایسی خبریں رمضان میں آئی تھی کہ گھروں کے اندر بھی کوئی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو پتہ چل گیا یا تراویح کی نماز روک دیا گیا، اس کے اوپر کیس کر دیا گیا. فرعون بھی وہی کر رہا تھا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیت نازل فرمائی. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اس چیز کو کہ ہم نے آیت نازل، اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تعلق سے یہ حکم نازل ہوا تھا اللہ کا. اللہ نے فرمایا تھا اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو. اجعلوا بیوتکم قبلہ تم اپنے گھروں کو ہی بنا لو. واقیموا الصلاۃ، لیکن نماز قائم کرو. نماز نہیں ختم ہوگی. نماز کا سلسلہ قرآن کہہ رہا نہیں بند ہونا چاہیے. نمازی ہر حال میں نماز کو ادا کریں گے. آج سے ہمارے ملک کا یہ صورتحال نہیں تھی، یہ ماحول نہیں تھا، بلکہ ایک نمازیوں کا احترام تھا. کوئی نماز پڑھنے لگتا تھا تو اس کا خیال کیا جاتا تھا، اس کا لحاظ کیا جاتا تھا. مسجدوں کا، بلکہ ہم اپنے ہی اس کم عمر زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے باہر غیر مسلم عورتیں بھی اپنے بچوں میں، بیمار جو بچے ہوتے تھے، بھوک ڈلوانے کے لیے آتی تھی. غیر مسلم اس مسجد سے، نمازیوں سے اتنا تعلق تھا ان کا کہ وہ بھوک ڈلوانے کے لیے آتی تھی کہ اگر نمازی بھوک ڈال دے گا میرے بچے کے اوپر تو میرا بچہ شفا یاب ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا. آج تو خون اتنا زبردست کہ اگر کسی نمازی کو اگر نماز پڑھتے ہوئے جان جائیں تو اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. یہ نفرت کہاں سے آئی؟ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی دی گئی ہے کہ وقت آئے گا کہ یہ ایسے ایسے ہوگا. رہنمائی کیا چیز ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين.
یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے پورا مکمل تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب یہ صورتحال آ جائے، جب یہ ماحول بن جائے کہ نماز پڑھنے سے روکا جائے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ آیتیں ہم پڑھتے تھے تو اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا اللہ فرما رہے ہیں، لیکن آج تو مکمل سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہی ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اتنی اجازت نہ دی جائے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکو تو جہاں جیسے رخ کر پاؤ، جس گھر میں جس جگہ رخ کر پاؤ، وہی تمہارا قبلہ ہوگا اور وہی اسی طرف تم نماز پڑھ لو گے، کیونکہ اللہ کے لیے مشرق بھی برابر ہے، مغرب بھی۔ جس طرح پچھم کی طرف نماز پڑھتے ہیں، پورب کی طرف بھی نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی مشکل حالات میں۔ اللہ فرما رہے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کر کے نماز، جس حالت میں جیسے بھی کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھ لینا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ بھی کے پڑھ لینا، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے میں تو پڑھ سکتے ہو۔ آخری کیٹیگری اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشارے میں بھی اگر نماز پڑھو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن نماز نہ چھوڑنا، نماز کسی قیمت میں چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اشارے سے اگر گنجائش ہے تو اشارے سے بھی نماز پڑھ لینا۔ ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ہماری جو ہے ڈیوٹی ہے ایئرپورٹ پہ، ہم نے پڑھا مطالعے کے دوران، ڈیوٹی پہ بہت سخت نماز کے مخالف ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ ہم ایئرپورٹ پہ ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈیوٹی سے نکال دیا جائے گا، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ اور ہماری نوکری بھی ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 3 بجے سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے 10-11 بجے تک رہتا ہے، تو ایک نماز کا وقت رہتا ہے فجر کا۔ تو ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں، کس طرح سے پڑھیں؟ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو زندگی بھر ہمارا، جب تک ہم ملازمت میں ہیں تب تک ہماری اتنی عظیم الشان نماز فجر کی نماز ہماری چھوٹتی رہے گی، اور اگر نماز ہم پڑھ لیتے ہیں تو ڈیوٹی نوکری سے نکال دیے جائیں گے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کس طرح کیا ہم کریں، تو جواب اس میں نے پڑھا کہ جواب یہ لکھا تھا کہ ایسا ہے کہ آپ نوکری میں لگے رہیے، نوکری اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے، ملازمت مسلمانوں کو ویسے نہیں مل رہی ہے، پیسہ بھی کمانا ضروری ہے، پیسے اگر نہیں ہوں گے غربت کے شکار ہو جائیں گے، تو نماز تو یہاں نماز ہے، ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ غربت میں آدمی ایمان سے بھی چلا جاتا ہے، مرتد تک ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کہ اللہ تعالی ہمیں بچا لیجئے کفر سے اور فقر و فاقہ سے، غربت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ ہمیں اسے بچا لیجئے، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اس دعا کو ہم لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ فقر و فاقہ، غربت، پیسے کا نہ ہونا، یہ اتنا اہم ہے کہ اس سے آدمی ایمان سے جا سکتا ہے۔ آج مرتد ارتداد کی بہت سے اسباب ہیں، لوگوں نے لکھا ہے اور بتایا ہے، بیان کر رہے ہیں کہ لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں۔ بہت سارے وجوہات ہیں مرتد ہونے کے، جو دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر، ان میں سے ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غربت، غریبی، پیسے کا نہ ہونا، لاچار و مجبور و محظور ہونا، تنگ دست ہونا، غریب ہونا، قلاش ہونا، لکیر کے فقیر ہونا۔ تو فرمایا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ایسا ہے کہ آپ ملازمت نہ چھوڑیے، ملازمت آپ کو ملی ہوئی ہے، ملازمت میں رہیے اور نماز بھی نہ چھوڑیے۔ تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ اگر نماز ہم پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پچھم کی طرف منہ کرتے ہیں، تو پھر تو ان لوگوں کو پتہ ہو جائے گا، اور پھر جب پتہ ہو جائے گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں تو ڈیوٹی سے نکال دیا جائے گا۔ تو انہوں نے جواب لکھا کہ نماز پڑھیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو مشکل حالات میں اللہ نے رہنمائی کی ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو جس طرف بھی منہ کر سکتے ہو آسانی سے اسی طرف منہ کر لو، اور جس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہو ویسے ہی نماز پڑھ لو، اشارے ہی میں نماز پڑھ لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ مشکل حالات میں اگر کوئی اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وہ نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ عام حالات کا مسئلہ نہیں ہے کہ عام حالات میں بھی اس پر عمل کرنے لگے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، اتنا پہلے بیان فرمایا کہ اس طرح کے جب حالات آئیں تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، کسی قیمت پر نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو دعا بندوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو، رہنمائی اور گائیڈ اور رہبری ہم سے طلب کرو۔ قرآن میں ہر طرح کے، ہر اعتبار سے، اجتماعی، انفرادی، مشکل، عام، ہر قسم کے حالات میں تمہارے لیے قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن میں وہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، سمجھو قرآن کو اور عمل کرو اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔